Shehryar Afridi, Minister of State for Interior. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. ایک ایسی ریاست الحمدللہ جس کا آئین قرآن اور سنت کے تابع اور اس کے لیے یہ ایوان ذریعہ بنا, اور پھر ایک ایسی ریاست جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام تر معاملات میں اس ایوان کے اس بنائے ہوئے آئین کے تابع ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, آئین پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے تمام مذاہب, مسالک, سوچ اور فکر کے لیے وہ تمام قوانین جو بنائے گئے, اسی حوالے سے آج اس ایوان میں اور پوری قوم میں جو اضطراب ہے, پوری قوم آپ دیدہ ہے, پوری قوم چاہے وہ والدین ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر اور کسی سوچ کے مالک کیوں نہ ہو, چاہے وہ لیفٹ رائٹ سینٹر, ان سب کو ایک چیز کٹک رہی ہے کہ اس ملک میں ہمارا یا آنے والی پاکستانیوں کا مستقبل کیا ہوگا. بڑی حیرانگی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ لان تان, بلیم گیم ایک دوسرے پہ کہ جی آپ نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. آج پوری قوم اور یہ ایوان اور خاص کر اپوزیشن بالکل جسٹیفائیڈ ہے. اس کا جواب آج کی حکومت کو دینا پڑے گا اور ہم آپ کو دے کے رہیں گے انشاءاللہ. وی ول میک دیم این ایگزامپل. ہم ان کو زبانی باتوں کی حد تک نہیں, آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ واقعات ہوتے ہیں. 1860 کا پولیس ایکٹ, وہ پولیس ایکٹ جو پیٹی کرائمز کے خلاف تھا, وہ کرمنل جسٹس سسٹم جس میں پولیس, پرزن, پروسیکیوشن, رول آف اے لیجسلیٹر, وہ جوڈیشل سسٹم جس میں لیکوناز, جس میں آرمی کورٹس بنتے ہیں, جوڈیشل کورٹس تمام تر, چاہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہو یا پاکستان پینل کوڈ, جب ریلیف عوام کو نہیں ملتی تو پھر میرے علی بھائی وزیر کی طرح, پھر پٹیل صاحب کی طرح, پھر مراد سعید کی طرح, پھر تمام پاکستانیوں کی طرح ہر ایک شخص یہ آواز اٹھائے گا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. آج اس ایوان میں ہم جواب دیں پوری قوم کو, اپوزیشن کو, اور سب سے بڑھ کر اس اللہ کو جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے. ہونا کیا چاہیے؟ 18th امینڈمنٹ یہ پروونشل اٹانومی ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل رسپانسبلٹی ہے. پھر جب آپ ریاست کے تمام اداروں کی بات کریں, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جب نہ ہو, فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہیڈ آن ہو, ذاتی مفادات ملکی مفادات سے بڑھ کر ہوں, پھر آپ کے ملک کے عوام کی خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور الزام در الزام لگیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی ایسی چیز کھل کے سامنے نہیں آئے گی جس کے تھرو اس کا مداوع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا جا سکے. جب ہم نے یہ واقعہ ہوا, کوئی بھی شخص اس کو نہ جسٹیفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس وقت تک اس پہ بات کر سکتا ہے جب تک جی آئی ٹی 3 دن کے اندر تمام ڈیٹیلز قوم کے سامنے رکھے. اس کے بعد ایوان کمیٹی بنوانا چاہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب اور اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ چاہے وہ جو بھی شخص ہو, صرف ابھی وہ سسپینڈ ہوئے,
بیہائنڈ دا بارز گئے سی ٹی ڈی کے لوگ, لیکن میں نے جان اللہ کو دے دی ہے, اور آج میں اس ایوان پہ کہوں گا, چاہے مجھے اس عہدے سے استعفیٰ دینا کیوں نہ پڑے, میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, وی ول میک دم این ایگزامپل وچ دا ریسٹ آف پاکستان ول ریمبر فار ایجز انشاءاللہ. آج نقیب اللہ محسود کی بات کی گئی, شہید کی, طاہر داوڑ شہید کی بات کی گئی. آج علی وزیر بھائی نے فاٹا کے ان لوگوں کی بات کی جو کہ آج سفوکیٹ ہو رہے ہیں. آج سے 1.5 مہینہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے دونوں بھائیوں سے, محسن داوڑ سے اور علی وزیر سے ملاقات کی. میں اور پرویز خٹک صاحب اور علی محمد خان صاحب ان کے پاس گئے. میں آج پوری قوم کے سامنے ان سے کہتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹری کے دروازے کھولیں. میں آپ کے ساتھ نارتھ بھی جاؤں گا, آپ کے ساتھ ساؤتھ بھی جاؤں گا, آپ جدھر کہیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, چاہے کتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو. جس نے میرے پشتون اور پاکستانی کی تجلیل کی اس کو ہم ایگزامپل بنا کے دیں گے. لیکن آپ جب آتے نہیں ہیں, میرا سوال یہ ہے, میں بار بار ان کو اپروچ کر کے, اور اس کی کلاسک ایگزامپل آج ایوان کے سامنے میں رکھوں گا. جب طاہر داوڑ کی بات, شہید کی بات آئی, اگر ہمارے دل میں کوئی منافقت ہوتی, میں محسن داوڑ صاحب کو اس جرگے میں جانے کی اجازت نہ دیتا. انہوں نے ہی بات کی, انہی کے ذریعے میں لاش ملی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس چیز پہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ طاہر داوڑ کے خاندان کے افراد نے جب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کے لیے آنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ملیں. ہم اون کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, ویلیو کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن بات یہ ہے کہ میں بارہا اسپیکر صاحب کو بتا کے کہ جی میں نے طاہر داوڑ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ بات جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, ایک تو اس کے حوالے سے جی آئی ٹی بنی, ایک اسی وقت پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹرز پہ پارلیمانی کمیٹی بنی جس میں 2 سینیٹر, 3 MNAs, اور وہ نام کل تک میں ایوان میں سب کے سامنے رکھ دوں گا. وہ پارلیمانی کمیٹی تمام چیزوں کو ایسیس کرے گی, اور طاہر داوڑ شہید کے حوالے سے تمام جسٹیفیکیشن جو بھی دیتا رہا ہے وہ اب ختم. یہ جی آئی ٹی اور یہ پارلیمانی کمیٹی مل کر اس کا حل ڈھونڈے گی, اور اس میں محسن داوڑ ایک ممبر ہیں. بتانا ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. جب ڈرون کی بات آئی, ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, ہم نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے. آج جب پاکستانی قوم کے, چاہے وہ بلوچستان کے وہ لوگ جو پہاڑوں میں تھے, میری عزت, میری بنیاد, جن کو مختلف غلط پالیسی, ماضی کی پالیسیوں نے پہاڑوں میں جانے پہ مجبور کیا, میرے وہ قبائل جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے, 1947 میں پاکستان بنتا ہے, 2018 تک ان کو مین سٹریم میں نہیں لایا جاتا, ان کو عزت نہیں دی جاتی, ان کو یہ احساس نہیں دیا جاتا کہ آپ کے پارلیمان اس پارلیمان میں آ کے, اور آپ کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کو اس قابل سمجھے کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کریں. یہ ڈیسیجن اور یہ انیشیٹو کس نے لیا؟ پھر وہ تمام قوتیں جو اقتدار میں بیٹھی. جب میرا پشتون فاٹا سے, سیٹلڈ ایریا سے, سندھ, بلوچستان یا کہیں سے بھی انٹر ہو کے پنجاب آتا, یہ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ اس کی آواز کون بنی؟ آج پشتون, آج بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب, تمام پاکستانی, تمام سندھی بھائی, سب ہم ایک ہیں. خدا کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ پٹھان مارجنلائز ہو رہے ہیں, آج قومی اسمبلی کا اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر پٹھان, چیئرمین سینٹ, لیڈر آف دا ہاؤس پٹھان, کیبنٹ میں 11 منسٹرز پٹھان, آج ہر پارٹی کے کی پلیئرز پٹھان ہیں. خدا کے لیے یہ 5th جنریشن وار جو پولرائز کر رہی ہمیں, مذہب کے نام پہ, مسلک کے نام پہ, زبان کے نام پہ, پارٹی کے نام پہ. جی نو کراس ٹاک, آپ کی بات سنی گئی ہے, آپ اب سنیں. نہیں دیکھیں, جب
जब आई नीड योर अटेंशन मैम, जब रियासत के अंदर जजा और सजा का कॉन्सेप्ट ना हो, जब इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स अपनी जात का ज्यादा सोचे और मुल्क का ना सोचें, उन मुल्कों के फैसले पर अख्तियार करते थे। आज इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, आज इस मुल्क के फैसले ये तमाम ऐवान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर करेंगे और ये हम आपको साबित करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आपने ये जो आज 99 दिन, 100 दिन, 90 दिन तहरीक इंसाफ ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया है। आज हम ये कहते हैं कि हम पे नजर रखें, हम पे चेक रखें, हम गलत करें, हमारे ऊपर आवाज भी उठाएं, लेकिन आप में ये अखलाकी जुर्रत किधर थी? आपने तो FIR तक नहीं काटी। कुलभूषण यादव किधर थी मॉरल करेज? FIR नहीं कटी, आर्मी कोर्ट्स को रेस्क्यू करने आना पड़ा कुलभूषण यादव के खिलाफ। मेरा आज सवाल है, जो आज पश्तून और बलोच और सिंधी और पठान और महाजिर और बलोची और गिलगित बल्तिस्तानी और आजाद कश्मीर, इन तमाम कौमों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज एक फैसला ना हो जाए इस ऐवान में? आज अहद करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसके अंदर इंतहा पसंद सोच रखने वाली फोर्सेस हैं, जैसे हाई कोर्ट ने कहा, उनके खिलाफ आज हल्फ लें और एक रेजोल्यूशन पास करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक भी वर्कर मुसल्ला हो, उस पॉलिटिकल पार्टी की रुकनीयत खत्म कर दी जाए, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो वफाक में हो। नंबर 2, आज आए कैद करें कि जिस हुकूमत के पास चाहे वफाक हो, चाहे वो सूबे हो, आज यही साहिवाल का वाकया और इसी तरह आबिद बॉक्सर, इसी तरह मॉडल टाउन फयास्को, इसी तरह नकीबुल्ला शहीद आए, आज आर्मी कोर्ट्स के ये फैसले तमाम हवाले करते हैं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और वो तमाम चीजें कौम के सामने आ जाए। अगर इस पे आपको यकीन नहीं है, अगर इस पे भी आपको यकीन नहीं है, मैं आज स्पीकर साहब आपके थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो मुल्क के अंदर और बाहर बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में जगहसाई बनाना या पाकिस्तान के जवानों के ज़हनों को ब्रेन वॉश करने पे लगी हुई हैं, आए आज तनकीद बराए तनकीद छोड़ के एक घर और एक कुंबे की तरह वो साहिवाल की जो बच्चियां हैं और वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो इस्तिराब और आजमाइश से गुजर रहे हैं, आपसे मेरी हम्बल सबमिशन है स्पीकर साहब कि आप खुदा के लिए कमेटी बनाएं, पार्लिमानी कमेटी बनाएं। उसमें चाहे अभी जो फाटक के हवाले से बात हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इलाके जहां पे बकौल पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी लोग आजमाइश में हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में आप एक कमेटी बनाए और एंड में मैं ये बताऊंगा, प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं आखिर में ये बात बताना चाहूंगा कि 22 साल की मेहनत तहरीक इंसाफ की, जब हम हुकूमत में नहीं थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अडियाला में थे। जब हमारी हुकूमत आई उनको बेल मिली। राव अनवर को अदालत में केस चल रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास, इस पूरे पार्लियामान के पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि अदालती फैसले के बगैर कोई एक्शन ले। खुदा के लिए आज ये सबसे पहले PTI फिर बाकी तमाम ऑपोजिशन पार्टियां आए, आज अहद करें कि जितने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिससे इस मुल्क में इस्तिराब फैल रहा है, जिसमें लोगों की ज़हनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आए एक कमेटी बनाएं, इन तमाम चीजों को प्रायोरिटी पे हल करें और पार्लियामान के तमाम की स्टेक होल्डर से आप ये ओत लें आज कि जिस पार्टी में असला कल्चर इंट्रोड्यूस या करने वाले हो उसकी रुकनीयत खत्म हो और फिर प्रायोरिटी पे आप वो तमाम चीजें इनिशिएट करें। गवर्नमेंट ऑल लेवल पर इनको फैसिलिटेट करेगी। GIT की रिपोर्ट आने दें, ये मेरा वादा है। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ, पीपल्स पार्टी पटेल साहब आपके साथ, अली वजीर साहब आपके साथ,
स्पीकर साहब आपके साथ 3 दिन में कुछ अरसा कंप्लीट होने में रह गया है. GIT की रिपोर्ट आएगी और इंशाल्लाह हम पुलिस रिफॉर्म्स भी करेंगे, हम उनको इबरत का निशान भी बनाएंगे. एंड वी विल मेक इट श्योर एज अ टीम, हम सारे मिलके कि आइंदा पाकिस्तानी बच्चों और पाकिस्तानी बेटों और माओं के साथ वो ना हो जो हमने विटनेस किया. थैंक यू सो मच.